الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ونبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان گرامی، آج میرے اور آپ کے لیے بڑا خوشی کا موقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. ہم تمام کو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنایا. یہ میرے اور آپ کے لیے سب سے بڑی سعادت ہے. اور یہ جو مہینہ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اسی ماہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمائے. میرے اور آپ کے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کر رہے ہیں اور آپ لوگ سن رہے ہیں. دنیا میں نہ جانے کتنے بڑے بڑے مقررین آئے، کتنے واعظین آئے، کتنے مصنفین آئے، کتنے شعراء حضرات کی جماعتیں آئی، لیکن ہر ایک فرد نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کسی نے کتابی شکل میں بیان کیا، کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو خطابت کے ذریعے بیان کیا، لیکن آخر میں ہر ایک نے یہ کہا کہ بعد از خدا بزرگ بستوئی کی مختصر. گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اتنی جامع اور اتنی وسیع ہے کہ کوئی ادیب، کوئی خطیب، کوئی شاعر یہ نہیں کہہ سکا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح حق ہے مدح ثنائی کرنے کا اس طرح کیا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بڑی وسیع ہے، بڑی جامع ہے. اس لیے ہر دور میں، قدیم اور جدید دور میں بہت سارے حضرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر تبصرہ کر رہے، تذکرہ کر رہے. کوئی لکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کر رہا ہے، کوئی کہہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کر رہا ہے. وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم سے پہلے کتنے لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا، کتنے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بول کر دنیا سے چلے گئے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی غالب آ چکی ہے کہ ہر فرد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر رہا ہے.
ہر شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں اشعار پڑھ رہا ہے، وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم سے پہلے کتنے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کر چکے۔ اس لیے ایک مقولہ مشہور ہے، من احب شیئا اکثر ذکرہ، کہ جس شخص کو، جس فرد کو جس سے جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے، جتنی زیادہ اس سے الفت ہوتی ہے، اسی کا سب سے زیادہ تذکرہ کرتا ہے، اسی کا بار بار تذکرہ کرتے رہتا ہے۔ اسی لیے ہم تمام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تب جا کے تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال اور آپ کے کردار کو ہم بغور سماعت فرماتے ہیں، ورنہ ہماری بساط نہیں ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کر سکیں۔ کسی شاعر نے کہا نا، قلم میرا قاصد، زباں میرے عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، اے محبوب رسول امام الانبیاء فضائل مکمل سناؤں میں کیسے۔ ہمارا قلم بھی قاصد ہے، ہماری زبان بھی عاجز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہے۔ کتنا بڑا مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا کچھ تذکرہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی شان سے کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا رشتہ طے پایا، کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا والدین کا نکاح ہوا، اس کی بنیادی وجہ کیا بنی۔ حضرت عبداللہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہے، وہ عبد المطلب کے تمام اولاد میں سب سے زیادہ لاڈلے اور سب سے زیادہ چہیتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نور محمدی ان کے پیشانی پر شان و شوکت سے ابھرتی تھی اور وہ نظر آتی تھی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اتنا حسن اور اتنی خوبصورتی اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا تھا کہ قریش کی گھرانوں کی بڑی بڑی خوبصورت عورتیں کی یہ خواہش تھی اور ان کی یہ درخواست تھی کہ وہ حضرت عبداللہ سے نکاح کرے، لیکن عبد المطلب کو ایسی دلہن کی اور ایسی لڑکی کی تلاش تھی کہ جو حسب و نسب میں بھی اچھی ہو اور شرافت وافت و فارسائی میں بھی اپنے آپ مثال ہو۔ اور حضرت عبداللہ اپنی جمال صورت میں اور اپنی کمال سیرت میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اس میں بہت بلند درجہ عطا فرمایا تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ ایک مرتبہ جنگل تشریف لے گئے شکار کے لیے، تو ملک شام کے یہودی نے ان کے پیشانی کو دیکھ کر ان کو یہ بات معلوم ہو گئی تھی جو خاتم النبیین ہے، جو ساقی کوثر ہے، جو شافی محشر ہے، یہ اسی کے والد ہیں۔ تو بارہا یہودی ان کو قتل کرنے کی کوشش اور سازش کرتے رہے، لیکن جب یہ جنگل
میں شکار کرنے کے لیے تنہے تنہا گئے تو اس وقت میں ملک شام کے یہودی مسلح ہو کر جمع ہو کر مشورہ کر کر اس ارادے سے جنگل میں گئے کہ ہم تنہے تنہا عبداللہ کو دھوکے سے قتل کر ڈالیں۔ جیسے ہی یہ سارا مجمع جب ان کے قریب ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے عالم غیب سے ایسے سوار مخلوق کو بھیجا کہ جو دنیا کے انسانوں سے کوئی مشابہت ہی نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے ان یہودیوں کو بھگایا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ کو ان کے گھر بحفاظت پہنچایا تو اس وقت میں جنگل میں ایک تنہے تنہا وہاب بن مناب بھی موجود تھے۔ انہوں نے جب اپنی نظروں سے یہ سارے منظر کو دیکھا تو ان کے دل کے اندر حضرت عبداللہ کی محبت و الفت اس طرح پیوست ہو گئی، اس طرح دل کے اندر ان کے جم گئی کہ جب گھر پر آئے تو یہ ارادہ اور عزم کیا کہ میں اپنی نور نظر کو اور لخت جگر کو حضرت عبداللہ کے نکاح میں دوں گا۔ اور اس دلی خواہش کو اور اس دلی تمنا کو انہوں نے اپنے دوستوں کے درمیان بیان کیا تو ان کے دوست و احباب نے اس کو عبد المطلب تک پہنچایا۔ عبد المطلب کو جس طرح لڑکی کی تلاش تھی وہ ساری خوبیاں حضرت آمینہ کے اندر موجود تھی، تو عبد المطلب خوشی خوشی اس رشتے کو قبول فرما لی۔ 24 سال کی عمر تھی حضرت عبداللہ کی، حضرت آمینہ سے نکاح ہوا۔ کچھ ماہ گزرے، عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو ملک شام تجارت کی غرض سے بھیجا۔ اس وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو کچھ ہی وقت باقی تھا، تو ملک شام سے جب وہ قافلے کے ساتھ آ رہے تھے تو اس وقت میں ان کی طبیعت ناساز ہونے لگی، تو مدینہ میں رک گئے، اپنے ننیال کے گھر پر بنو نجار اور بنو عدی جس خاندان کا نام ہے وہاں پر قیام پذیر ہوئے۔ 1 ماہ بیماری میں رہے اور اس کے بعد وفات پا گئے۔ قافلے والوں نے جب عبد المطلب کو اس بات کی اطلاع دی کہ حضرت عبداللہ کی طبیعت ناساز ہے اور وہ آپ کی ننیال میں قیام پذیر ہے، تو انہوں نے اس بات کی خبر گیری کے لیے اپنے بڑے لڑکے حارث کو مدینہ بھیجا۔ جیسے ہی وہ مدینہ پہنچے تو مدینہ کے اندر انہوں نے دیکھا کہ بنو نجار اور بنو عدی کے لوگ عبداللہ کو تدفین کر کر آ رہے ہیں دار النابغہ میں۔ تو جب حارث مکہ آئے اور مکہ آ کر یہ خبر دی کہ عبداللہ کا انتقال ہو گیا تو قریش کے سارے گھرانوں میں ایک ماتم سا برپا ہو گیا، ہر گھر میں صدمہ ہو گیا۔ عبد المطلب بھی بڑے صدمے میں، حضرت آمینہ بھی بڑے صدمے میں۔ گویا کہ ایسا معلوم ہوتا تھا
کہ بنو ہاشم کے گھروں میں ایک غم کی لہر ان کے خاندان کے اندر برپا ہو گئی۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت عبداللہ کا جب انتقال ہوا تو فرشتے بھی غمگین ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نبی یتیم ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، میں ان کا حامی اور محافظ ہوں۔ مدارج النبوہ میں یہ روایت موجود ہے۔ اب اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا کچھ وقت باقی ہے، لیکن فرشتوں کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا علم ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی کر چکے تھے۔ اس لیے اہل قلم کا یہ طرز عمل رہا اور ان کی یہ ترتیب رہی کہ جب بھی وہ کسی اہم شخصیت کے بارے میں قلم اٹھاتے ہیں تو اس کا تذکرہ اس کے حالات زندگی سے کرتے ہیں، اس کے علاقے کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کے خاندان اور قبیلے کا تذکرہ کرتے ہیں۔ قربان جائے دو جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کی سیرت مبارکہ کا بڑا عجیب معاملہ ہے کہ آپ آئے بعد میں، لیکن آپ کا تذکرہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں پر کر دی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی عند اللہ مکتوب وان خاتم النبیین، انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینتہ، کہ اللہ تبارک و تعالی کے پاس میں اس وقت میں خاتم النبیین لکھ چکا ہوں کہ جب آدم علیہ السلام کا خمیر تیار ہو رہا تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آنے کا تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صاف صاف انداز میں کر دیا، مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ میں تم کو بشارت دیتا ہوں کہ جو میرے بعد نبی آنے والے ہیں اسمہ احمد، جن کا نام احمد ہوگا۔ صاف صاف انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا۔ ہر نبی نے اپنے قوم کو اور اپنے قبیلے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بتلا۔ اس لیے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، اے جبرائیل تیری عمر کتنی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو اس بات کا علم نہیں ہے، لیکن میں 70,000 برس سے ایک تارے کو چوتھے حجاب میں دیکھ رہا ہوں اور 72,000 برس سے میں اس کو چمکتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا، انا وعزت ربی انا ذالک الکوکب، میرے رب کی عزت کی قسم کہ وہ تارا میں ہی تھا۔ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے کو تارے کی شکل میں، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نور کی شکل میں پیدا کر چکے تھے۔ یہ روح البیان میں روایت موجود ہے۔
گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس وقت میں ہوئی کہ جب دنیا میں نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ کوئی بشر تھا، نہ کوئی فرشتہ تھا۔ کتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے آنے سے کئی برس پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر دیا۔ یہ میرے نبی کی شان ہے، احمد مجتبیٰ، محمد کبریاء، ساقی کوثر، شافی محشر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کتنی نرالی کہ آپ کا نام محمد، حضرت عبد المطلب نے قریش کے لوگوں کو دعوت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 7ویں دن، اور سارے قریش کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو تجویز کیا گیا۔ اس وقت میں نام تجویز عبد المطلب نے محمد کیا تو سارے قریش کے لوگ کہنے لگے کہ آپ کے آبا و اجداد میں اور قریش کے خاندان میں کسی نے نام محمد نہیں رکھا، آپ نے کیسے رکھا؟ آپ نے نام کیسے تجویز کیا؟ عبد المطلب نے کہا کہ میں نے محمد اس کا نام اس لیے رکھا ہے کہ آسمان میں اللہ تبارک و تعالی اس کی تعریف کرے اور زمین میں اللہ کی مخلوق اس مولود کی اور اس میرے پوتے کی تعریف کرے۔ اس لیے فتح القدیر کے اندر روایت موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ احمد اگرچہ اس میں فاعل سمجھا جائے تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ ایسی تعریف کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ کسی فرد نے، کسی شخص نے ایسی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہیں کی۔ اگرچہ اس میں مفعول اگرچہ اس کو لیا جائے تو اس کا ترجمہ اس طرح ہوگا کہ ایسی تعریف کیا ہوا آپ کے کمالات اور اوصاف کی وجہ سے کہ دنیا میں کسی کی ایسی تعریف نہیں کی گئی۔ یہ فتح القدیر کے اندر موجود ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑی نرالی ہے۔ میرے اور آپ کی بساط نہیں ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کریں۔ ہمارا معاملہ صرف ایک گڑیا کی طرح ہے جو یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے گئی تو کسی فرد نے کہا کہ آپ یوسف کو خریدنے کے لیے جا رہی، وہاں پر بازار میں تو مصر کے بادشاہ اور بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے جاگیردار لوگ آئے ہوئے ہیں اور تو کتنے اشرفے لے کر جا رہی؟ کہا کہ میں اس کو خریدنے کے لیے نہیں جا رہی ہوں، میں تو صرف اس لیے جا رہی ہوں کہ کل قیامت کے دن میدان محشر کے اندر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہے کہ میرے یوسف کو کون کون فرد خریدنے کے لیے آیا تھا تو اس وقت میں بھی کھڑے ہو جاؤں۔ میرا معاملہ بھی یہی ہے کہ ہم جیسے ناکارہ اور گناہگار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان نہیں کر سکتے، لیکن جو بھی ٹوٹی پھوٹی انداز میں بیان کر رہے اس بوڑھی کی طرح مثال ہے کہ کل میدان محشر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کہے کہ میرے حبیب کی سیرت کو کس نے بیان کیا تو اس وقت میں ہم بھی کھڑے ہو جائیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھتے رہا کریں، کثرت سے درود پڑھے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے کو اپنی زندگی میں لائے، ہر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو طریقہ بتلایا
اس طریقے کے مطابق ہم زندگی گزارے، کھائے اس طریقے کے مطابق جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلایا، سوئے اس طریقے کے مطابق جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلایا، کاروبار تجارت اس طرح کرے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلایا، شادی بیاہ اور دنیا کے جو بھی معاملات ہیں اس طرز پر کرے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیم دیے۔ جب کہا جائے گا کہ ہم محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والے ہیں،